محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 نمبر کی آیتیں میں نے پڑھی ہے سورۃ المومنون کی، اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں، اور امام نسائی اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے موت کی یاد اور عالم آخرت کا علم اور اس کی فکر۔ محترم حاضرین، موت اور عالم برزخ، یہ موضوع، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے 3 وجوہات کم از کم میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی وجہ جس کے سبب ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا، یا میرے اور آپ کے لیے موت کا جو موضوع ہے اور عالم برزخ کا جو موضوع ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ میرے اور آپ کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایمان کے 6 ارکان میں سے تمام ارکان پر ایمان نہ لائیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے آخرت پر ایمان لانا، اور ہم آخرت پر ایمان لانے والے کامل طور پر اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم موت کی حقیقت اور عالم برزخ کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو گویا موت کے بارے میں جاننا، عالم برزخ کے بارے میں جاننا، گویا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایمان ہمارا واقعی جو اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہم بنانا چاہتے ہیں، تو گویا ہمارے ایمان میں موت اور موت سے متعلق جو تعلیمات ہیں، عالم برزخ اور برزخ سے متعلق جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، موت اور عالم برزخ سے متعلق علم حاصل کرنا، اس کا بار بار تذکرہ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں حکم فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے جو قدم قدم پر ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ نے کہا کہ جس دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے نا، یہ بڑی دھوکے باز دنیا ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، عجیب عجیب اپنے رنگ تمہیں دکھلاتی ہے۔ جوانی کی حالت میں، بڑھاپے کے حالت میں آدمی نہ جانے اس دنیا میں جب منہمک ہوتا چلا جاتا ہے تو اس دنیا کی چکر میں ایسا پھنستا ہے آدمی کہ پھر اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان وعد اللہ حق، لہٰذا یہ دنیا دھوکے والی دنیا ہے، اور ایک دھوکہ باز جو شیطان جو قیامت تک مہلت لے کر آیا ہے،
یہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ تم کو موت سے غافل کر دے، برزخ سے غافل کر دے، قیامت سے غافل کر دے، جنت اور جہنم سے غافل کر دے. تو لہٰذا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس کو یاد کرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت اور موت کے بعد کا جو مرحلہ برزخی زندگی کا مرحلہ ہے، جس میں انسان کی روح اور انسان کے جسم کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق کہ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اعزازات کا معاملہ کیا جائے گا. اور اگر اس نے موت کی اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کی، اعمال صالحہ اس کی زندگی میں اگر نہیں ہے، تو اسی کے مطابق اس کے ساتھ بدترین معاملہ کیا جائے گا، عذابات کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو لپیٹ دینے والی موت کو تم بکثرت یاد کرو. اللہ اکبر. لہٰذا اس موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے بھی کیا تاکہ جس دنیا کے اندر رہ کر ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، دنیا میں جو ہم منہمک ہو جاتے ہیں، تو اس موضوع کو ہم سنیں گے، اس موضوع کو ہم پڑھیں گے. موت کا تذکرہ، موت کا منظر اور برزخی زندگی کا تذکرہ اور اس کے لازمی جزئیات کا تذکرہ ہم سنیں گے، تو ایک تو ایمان بھی پختہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی غفلت سے بھی ہم نکلنے والے بنیں گے. اور تیسری بات یاد رکھیے، موت کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی کو موت کا جو معاملہ ہے اور موت کے بعد برزخی زندگی اور اس کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے. آپ یاد رکھیے، دنیا میں انسان بڑی سے بڑی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑے سے بڑے نقصان سے انسان دوچار ہوتا ہے، اور انسان کی پوری فکر کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ پوری لائف سیٹل کرنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آگے چل کے مجھے نقصانات نہ ہوں، کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں جس سے میں پریشان ہو جاؤں. اسی مصیبت، دنیا کی مصیبتوں سے، بڑی سے بڑی مصیبت سے آدمی بچنے کی تیاری کرتا ہے. لیکن ایک آدمی کو، ایک بندے مومن کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر جو سختی ہے نا، جو سختی اور جو کڑواہٹ ہے، اس سے سب سے زیادہ خطرناک کڑواہٹ موت اور اس کے بعد کے مرحلوں میں ہے. اللہ اکبر. موت کی کڑواہٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو نقل فرمایا. پوری روایت ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی حقیقت جو ان کو بتائی گئی کہ موت کی کڑواہٹ کیسی ہوتی ہے، موت کی سختی. جو آدمی موت کی تیاری نہیں کرتا، اس کے بعد کے مراحل کی تیاری نہیں کرتا، اس کی کڑواہٹ، اس کی سختی کتنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ ایک مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر بتایا کہ جو موت کے وقت جو سختی اس پر آئی تھی، جو کڑوا گھونٹ جو اس نے موت کا پیا تھا، اس کا اثر ختم ہونے کے لیے تقریباً 100 سال کا عرصہ لگ گیا. اللہ اکبر. صحیح روایت ہے جناب. 100 سال اس کی کڑواہٹ، اس کی سختی. اللہ اکبر. اور آج ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں جناب. اور یہ موت کا معاملہ ہے، موت کی کڑواہٹ، اتنی سختی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا موت کے بعد کا ہر مرحلہ، قیامت کے بعد برزخ کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ترین ہوگا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ترین ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے کے موقع پر یؤتا بانعم اہل الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر ناز و نعم میں پلا ہوا ایک آدمی، بڑی لگژری لائف اس نے گزاری ہوگی، بڑی ناز و نعم میں، بادشاہانہ شاہانہ زندگی، کبھی اس کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی، لیکن وہ جہنمی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ساری دنیا، پوری کوششیں دنیا کے پیچھے تھی، ہر قسم کا
کی نعمت ملی، ہر قسم کا آرام ملا، لیکن آخرت کی فکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو ابھی جہنم میں ڈالو مت، گھنٹے 2 گھنٹے ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف لمحے بھر کے لیے اس کو ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو لمحے بھر کے عذاب کی سختی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لمحے بھر کے لیے ڈال کر جب نکالا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھلا بتلا دنیا میں کوئی نعمت تو نے دیکھی تھی، تو لمحے بھر کی سختی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا کر کہتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، اس زندگی کی فکر اصل ہم کو کرنا ہے۔ دنیا میں بڑے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنی کوششیں ہو رہی ہے جناب، لیکن اس زندگی کو بھلا کر ہم رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا موت کی سختی کو ہم سمجھیں۔ بعد کے مراحل سختی اس وقت ہوگی جب کہ ہم تیاری نہیں کریں گے۔ اگر ہم تیاری کریں گے تو اس سے بڑا آسان عزت و اکرام والا مرحلہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اور آئیے چلیے 2-3 باتیں ہم موت اور موت کے بعد کی برزخی زندگی سے متعلق ہم دیکھتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کا مرحلہ عالم ارواح کا، جہاں پہ مجھ سے اور آپ سے عہد الست لیا گیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا اے اللہ بالکل تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد الست جو عالم ارواح میں ہوا، یہ پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، اس میں کوئی پوچھ نہیں ہے آدمی کو۔ دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں نطفے سے لے کر آدمی مختلف مراحل سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس کی روح کو پھونکا جاتا ہے اور پھر 9 مہینے یا اس سے کم یا زیادہ دنوں میں پھر نکل کر اس عالم دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں بھی دوسرے مرحلے میں بھی انسان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی عمل کا مرحلہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ تیسرا مرحلہ، جس میں انسان ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قدم رکھتا ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہاں سے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں بھی بچپن کا مرحلہ یہاں تک کہ بلوغت تک کا مرحلہ، یہ بھی پوچھ تاچھ والا مرحلہ نہیں ہے۔ نہ تو گناہ لکھا جائے گا، نہ تو کوئی پکڑ ہوگی اس پر۔ لیکن یہاں سے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے ایک آدمی، تو اب یہاں سے اصل معاملہ موت تک کا مرحلہ عالم دنیا، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ بلوغت سے لے کر موت کے واقع ہونے تک، موت تک کا مرحلہ، اس میں آدمی پر لازم ہے کہ یہ اپنی بعد والی زندگیوں کی تیاری کرے۔ اسی کی بنیاد پر اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا، جس کو عالم موت کہا جاتا ہے، کہ ایک آدمی دنیا سے نکل کر آخرت تک کا سفر کرتا ہے، برزخ کا سفر کرتا ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اور برزخ کسے کہا جاتا ہے؟ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کے درمیان آڑ جو چیز ہوتی ہے نا، حائل جو چیز ہوتی ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الرحمن کی آیتیں آپ پڑھیے 19 اور 20 میں اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو جاری کر دیا ہے جو مل کر بہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا مل کر تو بہتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھ دیا ہے، وہ آڑ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! تو آڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اب عالم برزخ کا مطلب کیا ہے جناب؟ موت کے بعد سے لے کر، اچھی طرح سنیے اس بات کو، موت کے بعد سے، موت سے نہیں، موت کا ایک مرحلہ ہے، وہ اس سے بھی آدمی کو گزرنا ہے۔ وہاں پر بھی آدمی نے دنیا میں اگر محنت کی ہے تو وہاں پر اچھا اکرام ہوگا، عزت ہوگی، اور اگر تیاری نہیں کی ہے تو ابھی میں آپ کو حدیث وہ سنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد موت کے بعد آدمی برزخ کی طرف آگے نکل جاتا ہے۔ برزخ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کا جو مرحلہ ہے وہ برزخی مرحلہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے میں خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو موت کی تیاری اور عالم برزخ کی اور اس کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو موت سے گزرنا ہے، موت کے بعد برزخی زندگی سے میرے اور آپ کا گزر ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کا اچھا یا برا معاملہ اس وقت طے ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے موت سے ہی ہماری نیکیوں اور ہماری بدیوں کے بنیاد پر وہاں پر سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ برزخی زندگی، جیسا میں نے کہا کہ موت سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کا مرحلہ، یہ کون سا مرحلہ کہلاتا ہے؟ برزخ کا مرحلہ کہلاتا ہے، عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہ جو کافر، یہ اللہ کے نافرمان بندے جن کو زندگی بھر سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو زندگی کی قدر کر لو، اعمال صالحہ کر لو، زندگی بھر غفلت کی زندگی میں پڑے رہے، اب موت کا جب وقت آیا، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب موت ان کے پاس دستک دینی لگتی ہے، فرشتہ جب تشریف لاتا ہے موت کو روح نکالنے کے لیے، تو اس وقت کیا کہتا ہے یہ غافل انسان؟ رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، اب آنکھ میری کھل چکی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے اب حقیقت کو، دنیا کتنا کام آنے والی ہے، اللہ اب تو جانا ہے، غفلت میں تھا، رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ اے اللہ جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، اب آنکھ کھل گئی ہے، ہوش آ چکا ہے، اللہ اب بقیہ زندگی جو تو دے گا اس میں میں عمل کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، جھوٹا ہے تو، اگر واقعی تجھے عمل کرنا ہوتا تو جتنی زندگی میں نے دی تھی، جتنے تیرے سمجھانے کے انتظامات میں نے کیے تھے، جتنے سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے جتنے مواقع تجھے ملنے چاہیے تھے، وہ سارے میں نے دیے تھے تجھے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیری زبان کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں ہیں جو تو کہہ رہا ہے، اگر اب بھی بھیجوں تو وہی حرکت کرنے والا ہے جو تو نے پہلے کیا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب یہ فرشتے جو اس کی روح نکال رہے ہیں، اس کے چہرے پر مار رہے ہیں، پیٹھ پر مار رہے ہیں، نہایت ہی بھیانک منظر جو ابھی حدیث میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ موت کا مرحلہ، اس میں عذابات چکے گا۔ اب وَمِن وَرَائِهِمْ، اس موت کے بعد، یہ فرشتوں کا معاملہ حل ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، اب اس کے پاس برزخ کی زندگی ہے، اللہ اکبر، وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اس کے پیچھے برزخ ہے، کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک، جب تک کہ لوگوں کو دوبارہ نہ اٹھایا جائے اس وقت تک یہ برزخی زندگی میں انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ اور تو گویا کیا معلوم ہوا برزخی زندگی اس قرآن کی آیت کی روشنی میں؟ کیا معلوم ہوا کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخی زندگی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس برزخی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، ایک ہے ہماری روح، دوسرا ہے ہمارا جسم، انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ہماری شخصیت۔ روح ہے ہمارے اندر اور اللہ نے جسم دیا ہے ہم کو۔ تو یہ بات یاد رکھیے، برزخی زندگی میں سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ یہ کہ برزخ میں ہماری جو روح ہوتی ہے، جو فرشتے موت کے وقت نکالتے ہیں، تو یہ ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ اب نیک آدمی کی روح 7 آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور برے آدمی کی روح واپس پلٹا دی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تو پہلی چیز کیا ہے جس پر ایمان لانا ہے ہم کو عالم برزخ پر ایمان لانے میں، کہ مرنے کے بعد ہماری روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ہمارا یا تو اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، اعزاز سے ہم کو بخشا جاتا ہے، یا تو پھر ہماری عذابات سے ہمارا سفر طے ہوگا، وہاں پر نہایت ہی سخت ترین اور بدترین وہاں حالت ہماری ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے ہماری روح جاتی ہے آسمانوں کی طرف، اور پھر وہیں پر نیک لوگوں کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہے، بڑے اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ ہماری روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، چاہے مومن کی روح ہو، چاہے فاسق کی روح ہو، چاہے کافر کی روح ہو۔ امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب الترغیب والترہیب، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں اور مختلف محدثین نے نقل فرمایا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مختلف روایتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تم موت کی اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا موت کا منظر اور روح کو کیسے لے جایا جاتا ہے وہ سارا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کے موت کا وقت آتا ہے تو اس میں سے ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے مومن جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوگی، اب عالم دنیا سے نکل کر اب موت کے مرحلے سے جب گزرتا ہے اس کی کیا ہی خوش نصیبی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا یہ سفر دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، آخرت کی طرف وہ نکل رہا ہوتا ہے، اب اس کی روح عرش تک جانے والی ہے، آسمانوں تک جانے والی ہے. اللہ اکبر. اس موقع پر اس بندے مومن کا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں فرمایا فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دوسری مسند احمد کی روایت میں فرمایا نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس. اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے نہایت ہی روشن چہرے والے فرشتے، گویا کہ ان کا چہرہ سورج ہے، سورج کے مانند روشن ہے، ویسے فرشتے نہایت ہی خوشخبری والی انداز میں اس آدمی کی روح کو نکالنے کے لیے آتے. صرف ملک الموت نہیں آتے جناب، ملک الموت کے ساتھ ان کی ٹیم بھی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، وہ ٹیم کے ساتھ آتے ہیں. اور سب سے پہلے فرشتے آتے ہیں ایک جماعت کی شکل میں، نہایت ہی خوشرو انداز میں، خوبرو انداز میں، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معہم کفن من اکفان الجنہ، ان فرشتوں کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کی روح کو رکھنے کے لیے. اللہ اکبر. سوچئے آپ ذرا نوجوانوں، برانڈوں کے پیچھے بھاگنے والوں، زندگی پوری آخرت کو داؤ پر لگا کر مجھے کپڑا فلاں برانڈ کا چاہیے، فلاں برانڈ کا چاہیے، ہے یہ جنت کے برانڈ روح کے لیے؟ کیا اس کی بھی تیاری ہو چکی ہے جناب؟ برانڈوں کے پیچھے بھاگتے نا ہم ساری آخرت کو تباہ کر کے. نماز کدھر جا رہی ہے، حلال و حرام کا کچھ فرق نہیں، کیا صاحب فلاں برانڈ کا کپڑا چاہیے. سبحان اللہ. بڑے وی آئی پی ہیں نا آپ. اب بتاؤ موت کے وقت آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے کہ فرشتے آپ کے لیے جنت کا برانڈ لے کر آئے. کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفنوں میں سے کفن لاتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، سفید ریشم کا کپڑا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وحنوت من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. پرفیوم برانڈڈ چاہیے، ہے یہ برانڈڈ پرفیوم، یہ خوشبو کی ہے تیاری جناب. بڑے عزیز بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو بڑی خوشبو آتی ہے، نہایت ہی اچھے کپڑے ہیں جناب. اس موقع کی تیاری ہے، فرشتے آپ کا استقبال کریں، اس طریقے سے ہوئی تیاری. صرف دنیا میں مگن ہے جناب. اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اس کی جہاں نگاہ ہوتی ہے، مومن کی جو نگاہ پڑتی ہے، وہاں پر سارے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یجیہ ملک الموت، اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور وہ ثم یجلس عند رأسی، اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. صحیح روایت ہے جناب. یہ آپ صحیح ترغیب و ترغیب اٹھا کر پڑھیے، ابن ماجہ اٹھا کر پڑھیے اور دوسری حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے. سارا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے فرشتے اور ملک الموت سب مل کر اس بندے مومن کو خوشخبریاں دینے لگتے ہیں. ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، تیرے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اللہ اکبر. خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. نکل اخرجی حمیدتن وابشری بروح و ریحان، نکل رہا اس پروردگار کی طرف جو پروردگار تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے. اس پروردگار کی مغفرت کی طرف نکل رہا، وہ رب تجھ سے راضی ہے
جنت کی نعمتوں کی طرف، خوشبوؤں کی طرف نکل کر اللہ اکبر فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہوئے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا آسانی کے ساتھ، اتنا اعزازات کے ساتھ اس کی روح کو بڑی آسانی سے، جیسے مشکیزے سے پانی اونڈیلا جاتا ہے یا پانی نکلتا ہے تو جتنی آسانی سے وہ پانی نکل جاتا ہے ویسے اتنی آسانی سے اس بندے مومن کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی آسانی سے۔ جو زندگی میں محنت کیا ہو جناب، جو زندگی میں اس کی تیاری کیا ہو، اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملک الموت اپنے ہاتھ میں اس کی روح کو لیتے ہیں، پلک جھپکتے ہی سارے فرشتے اس کی روح کو اس جنت سے لایا ہوا مخملی کپڑا جو ہے کفن، اس میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جسم کو کفن بعد میں دیا جاتا ہے جناب، گھر والے بعد میں انتظام کرتے ہیں، یہاں کا اعزاز یہاں کے مومنین بعد میں ہمارے ساتھ سارے معاملے کرتے ہیں۔ جب روح نکلی وہیں پر ہماری روح کو تو کفن دے دیا گیا، اللہ اکبر، اور کفن میں رکھ کر پھر اللہ کی طرف اب روح جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے خوشخبری دیتے ہوئے اس روح کو اس کفن میں رکھ کر خوشخبریاں دیتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں دیتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ اب آسمانوں کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے روح کا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ملک الموت اور یہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی کئی جماعتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتوں کی وہ جماعت کہتی ہے ما هذه الروح الطیبہ، بھئی یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے، اتنی خوشبو والی روح کس کی ہے، کس بندے کی خوشبو ہے؟ تو ملک الموت اور فرشتے تعارف دیتے ہیں بھئی وہی آدمی ہے جس کا دنیا میں بڑا اچھا نام لیا جاتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ وہی آدمی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ، خوشخبری ہو، مرحبا ہو، ویلکم ہو۔ وی آئی پی بننے جاتے نا جناب، یہاں وی آئی پی بنو، وی آئی پی زندگی بھر وی آئی پی بنیں گے، سارا حرام حلال سب کیا مقام کیا ہے معاشرے میں بڑا ہونا چاہیے، چار لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں۔ سبحان اللہ، اگر واقعی پیچھے پھرنا اپنے فرشتوں کے معاملے میں اپنی تیاری کرو جناب۔ یہ فرشتے اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان تک یہ فرشتے آتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے روح لے کر پہلے آسمان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے دستک دیتے ہیں، اس پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جناب؟ تو فلاں ابن فلاں ہیں، تو وہ فرشتے بھی دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ، یہ اس پاکیزہ روح کا تو خوش آمدید ہے، اس کا ویلکم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے آسمان کے فرشتے اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کو خوشخبریاں دیتے ہوئے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو وہاں تک چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، یہاں تک کہ ساتویں آسمان، ہر آسمان کے فرشتے اس کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اگلے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان کے پاس اس کی روح پہنچتی ہے تو وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے روح کہاں جاتی ہے؟ مومن بندے مومن ہیں تو دروازے بھی کھل رہے ہیں سارے ساتوں آسمان کے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے نام کو نام اعمال میں کس میں لکھ لو، علیین میں لکھ لو، اور وہ نبی ہے، نبی ہوں گے تو پھر ان کی روح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیق اعلیٰ میں رکھا جاتا ہے۔ انبیاء کرام تو جا چکے ہیں، اس کے بعد شہداء کا مقام ہے تو جنت میں رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں پھر کبھی اور موقع پر بتاؤں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی ہے تو اس کی بھی روح کو جنت میں رکھا جاتا ہے، فاسق آدمی ہے حاویہ نامی گڑھے میں رکھا جاتا ہے، بچوں کی روح ہے چاہے مسلمان بچے ہو یا غیر مسلمان بچے ہو، فطرت پر ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں وہ روحیں ہوتی ہیں، بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا مومن کا معاملہ، یہاں تک اس کے اعزازات ہوئے جناب۔ اب کافر کا جو معاملہ ہے بعد میں 2-3 منٹ میں ختم کرتا ہوں یہ بات بتا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کا معاملہ ہوتا ہے تو نہایت ہی بدترین بدصورت فرشتے، نہایت ہی ڈراؤنی شکل کے فرشتے اس آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جہاں نگاہ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آ کر سر کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت سارے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں
یا ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح، دنیا میں موج مستی میں اللہ کو بھلا دینے والی روح، کانت فی الجسد الخبیث، خبیث جسم کے اندر تھی، تجھ پر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے، نکل لا۔ اللہ کے نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر مار مار کر لعنتیں بھیجتے ہوئے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے، اس کی روح کو رکھنے کے لیے جہنم کا ٹاٹ، گندا ٹاٹ لایا جاتا ہے، صحیح روایت ہے اللہ کے نبی کی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کانٹے دار درخت پر، کانٹیوں پر اگر ایک روئی کو، کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے تو جیسے پھٹتے ہوئے وہ کپڑا آتا ہے، ویسے اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس پر لعنتیں کرتے ہیں، اس کی روح کو لے کر جب فرشتے آگے بڑھتے ہیں، جتنے راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے سب لعنت بھیجتے ہیں، ما ھذی الروح خبیثہ، کتنی بدترین خبیث روح ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ وہ بدترین انسان جو سنتے تھے نا، جس کے بارے میں ساری دنیا میں فساد مچایا ہوا تھا، یہ وہی انسان ہے۔ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، فلاں آدمی ہے، وہ فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 اللہ کے نبی نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کی زندگی انہوں نے گزاری، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کے قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو تب ہم اس کے لیے دروازے کھولیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے جنت کے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش سے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ یہ بڑا بدترین انسان تھا، یہ بڑے بدترین انسان کی روح تھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، آسمان سے ہی اس کی روح کو زمین پر دے پٹکا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دو باتیں آپ کو معلوم ہوئی۔ یہ دیکھیے بہت بڑا موضوع ہے، اس پر اگر ہم گفتگو کرتے جائیں گے تو کافی وقت لگے گا، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ روحیں، نیک آدمی کی روح جنت میں لے جائی جاتی ہے تو کہاں کہاں رکھا جاتا ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بد روحوں کو، قرضدار کی روح، سب کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ دیکھیے موت کو ہمیشہ زندگی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، برزخی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث میں یہ جو منظر ہمارے سامنے کھینچا گیا ہے، ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ واقعتاً یہ دو کردار ہیں، ان دو کردار پر دو قسم کے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ واقعی ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے ہم بیٹھ کر سوچیں کہ واقعی کیا فرشتے میرے ساتھ میرے عمل کی بنیاد پر کیا اعزاز کا معاملہ کریں گے یا پھر عذابات اور عقوبات کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کا ہم محاسبہ کریں۔ انشاءاللہ مزید باتیں پھر کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو موت کو یاد کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور برزخی زندگی کو سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔